میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مومن ایک بل سے دو بار سے زیادہ نہیں ڈسا جاتا، 2 بار بھی نہیں ڈسا جاتا، ہم تو ہزاروں بار ڈسے جا چکے ہیں۔ تو ہمیں بہرحال اس الیکشن میں جہاں جہاں اس بات کا امکان ہو کہ ہم کسی آزاد پارٹی کے امیدوار کو جس پر بھروسہ کیا جا سکے ہم جتا سکیں، ہمیں پوری قوت کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بقیہ ملک کے اکثر حلقوں میں تو یہ صورتحال نہیں ہے، تو یہ مشورہ تو ہم نہیں دے سکتے جذباتی قسم کا، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس الیکشن کے ایسے نتائج کو برآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے بعد ہم اپنے سیاسی استحکام اور تعلیمی ترقی وغیرہ کے لیے کام کر سکیں۔ ہمیں کام کرنے کے لیے وقت درکار ہے، جو کام ہم نے اب تک نہیں کیا تلافی مافات کے لیے، اور خدا نخواستہ اگر ایسے نتیجے آئے جو دستور ہی کو بدل ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں لوگ، تو پھر تو ہم کام بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو مصائب ہمارے اوپر اس دستور کے ہوتے ہوئے آئے ہیں، تو تصور کیجئے جب یہ دستور ہی نہیں رہے گا تو اور کیا پہاڑ ٹوٹے۔ وہاں پر کئی بات ہو گئی، کانگریس کی ایک بات اور ایک دستور کی بات، اس دونوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے کانگریس پہ کہ آپ نے کانگریس کے بارے میں ایک بات پہلے بتایا کہ اس نے 1937 میں ہی مسلم قیادت کو ختم کر دیا، اور ابھی 2019 میں ہم بات کر رہے ہیں تو کانگریس نے بھی مسلم قیادت کو بالکل قریب تک نہیں ہونے دیا، اسے ختم کر رہی ہے۔ بہار میں اس نے الائنس کیا، مکیش سہنی کے ساتھ الائنس کر لیا، ماجھی کے ساتھ الائنس کیا، جن کا کوئی ووٹ نہیں ہے، نہ ان کے کہنے پر ان کی کمیونٹی کے کوئی لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ آسام کی ایک تازہ مثال ہمارے سامنے ہے، 2014 میں یو ڈی ایف کے 3 ایم پی ہوئے تھے، کانگریس کے 3 ایم پی ہوئے تھے، دونوں کی حیثیت برابر ہے لوک سبھا میں۔ بدرالدین اجمل صاحب نے پوری کوشش کی، 2016 کے اسمبلی الیکشن میں بھی انہوں نے الائنس نہیں کیا اور بی جے پی وہاں پر آ گئی۔ 2019 میں بھی کانگریس نے ان کے ساتھ الائنس نہیں کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے 3 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے جہاں کہ ان کے سٹنگ ایم پی تھے، بقیہ 11 سیٹیں چھوڑ دی۔ کانگریس پھر بھی نہیں مان رہی ہے، تو اب یہاں پر اگر ووٹ کی تقسیم ہوگی یا بی جے پی 2016 میں آسام میں آئی پھر اگر آ سکتی ہے، تو اس کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور جو مسلم ووٹرز ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، وہ کیا کریں وہاں؟ دیکھیے، میں تو سیکولر اور کمیونل کی تقسیم ہی کو ایک بہت بڑا دھوکہ سمجھتا ہوں۔ یہ خود ایک فریب ہے۔ کوئی بھی نظریاتی تحریک، کوئی بھی آئیڈیالوجیکل موومنٹ جب پولیٹیکل پارٹی بناتی ہے تو وہ کبھی ایک پارٹی نہیں بناتی، کم سے کم 2 پارٹی بناتی، کیونکہ ایک سے پبلک جب ناراض ہوگی تو وہ دوسری پارٹی کو اقتدار میں لائے گی، اور کوئی زمینی تبدیلی نہیں ہوگی۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکنس ہیں، جب اس سے پبلک ناراض ہوتی ہے تو ان کو لے آتی ہے، اور ان سے ناراض ہوتی ہے تو ان کو لے آتی ہے، لیکن کسی بھی شعبۂ زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہی حال یو کے کا ہے، کنزرویٹو اور لیبر پارٹی، وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جب کبھی بھی پبلک ناراض ہوتی ہے تو ادل بدل کرنا کرتی ہے۔ یہی صورتحال ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں بھی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کو اس صورتحال کو تبدیل کرنا ایک جھٹکے میں ممکن نہیں ہے۔ جذبات اپنی جگہ پر، لیکن ہم کو اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ایک لمبی مخلصانہ اور منصوبہ بند جدوجہد چاہیے۔ اس جدوجہد کے لیے ہم کو کام کرنے کا وقت چاہیے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم کو اس الیکشن میں اس طرح کے نتیجے چاہیے کہ اس کے بعد ہم کچھ کام کر سکیں۔ قیادت، مسلم قیادت کو پنپنے نہ دینا، یہ برہمن دماغ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس ملک میں جو اصل تقسیم ہونی چاہیے وہ سیکولر کمیونل کی نہیں، ظالم اور مظلوم کی۔ اور میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ نظریاتی بحث کے بجائے ہم عملی اشارے کریں، ہمارے ملک میں اس وقت ایک ایسی موڑ پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ صرف مسلمان نہیں ہیں جو کانگریس سے پریشان ہیں یا سو کالڈ سیکولر اور کمیونل فورسز سے پریشان ہیں۔
بہت بڑی آبادی کی اکثریت ہے جس کے اندر ایسی تحریکیں شروع ہو گئی ہیں جو برہمن واد سے پریشان ہیں. سکھ بھی پریشان ہیں, آدیواسی بھی پریشان ہیں, SC ST بھی پریشان ہیں, لنگایت بھی پریشان ہیں. آدیواسی 11.5 کروڑ ہیں اور لنگایت 7.5 کروڑ ہیں. سکھ بھی بے حد پریشان ہیں, کرسچنس پریشان ہیں, بدھسٹ پریشان ہیں, SC ST کے لوگ پریشان ہیں, ٹرائبلس لوگ پریشان ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اور یہ سب مظلوم طبقہ ایک گرینڈ الائنس بنائے. یہ گرینڈ الائنس اچھی ٹکر دے سکتا ہے اور ملک کے حالات میں ایک تبدیلی لا سکتا ہے. اور اس گرینڈ الائنس کے لانے کے لیے ہمیں وقت چاہیے. ہمیں وقت حاصل کرنا. اس الیکشن میں ہم کو ٹائم گین کرنا ہے ان کاموں کے کرنے کے لیے جو ہم نے اب تک نہیں کیے. اور میں سمجھتا ہوں اس جواب میں آپ کے سوال کا پورا جواب موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں, ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں. ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com. اردو, انگلش, ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ. سرکاری, سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں. تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں.